الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات دے سامنے اللہ کریم دی مقدس کتاب قرآن مجید دے وچوں سورۃ الاعراف نامہ پارا سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 158 تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل و رحمت دے نال صحیح بیان دی توفیق عنایت فرماوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بعثت تو بعد جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے رکھیے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بڑے خوبصورت انداز دے نال، بڑی محنت دے نال، بڑے تکلیفات برداشت کریندے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا۔ جب کوئی داعی دعوت دیندے تو اس کو مختلف مراحل کو گزرنا پوندا ہے۔ پہلا مرحلہ عدم توجہ، کہ لوگ اس دی طرف التفات نہیں کریں دے، توجہ نہیں کریں دے۔ دوجا مرحلہ جب کچھ لوگ اس دی گل سن گھندن اور اس دی گل منن واسطے تیار ہوویں، یعنی اللہ دے نبی دی گل منن واسطے تیار ہوویں، تو دوجا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ مخالفت کریں۔ تیجا مرحلہ بعد دے اندر پھر کامیابی دا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کامیاب فرمائیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ دی الوہیت بیان فرمائی، قوم نے مخالفت کی تھی اور آپ نے دعوت دی ذمہ داری علی وجہ الکمال پوری فرمائی۔ دعوت دوہاں چوزاں دی، لا الہ الا اللہ دی دعوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی دعوت۔ صرف دعوت لا الہ الا اللہ دی نہیں، لا الہ الا اللہ دی دعوت بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور دوجے جز دی دعوت دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ علی دعوت کو قبول کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جز کو قبول نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر دا کافر ہی راسی۔ انہاں دوہاں جزاں کو مننا ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے دعوت دیتی اور اپنی رسالت کا اقرار بھی انہاں کو کروایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، اس کو منو۔ اسی طرح اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوئے دعوتاں دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ دی دعوت بھی دیتی اور محمد الرسول اللہ یہ دعوت بھی دیتی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یا ایھا الناس تیرا عمومیت دے اتے دلالت کرے دے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ، اے لوگوں بے شک میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہوں، الیکم تہاڈی طرف، جمیعاً تسا سارا دی طرف، عرب و عجم دی طرف، قیامت تک واسطے میں نبی ہوں، الیکم جمیعا۔ پھر میں اللہ دا رسول ہوں، اور اللہ کون ہے؟ میں اللہ دا رسول ہوں، اللہ کون ہے؟ کہندہ رسول ہوں اللہ دا، پھر اللہ دا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے، سبحان اللہ۔ اور میری دعوت کیا ہے؟ اس سورت اعراف کی آیت نمبر 157 دے اندر، اسالی زبانی 57 دے اندر اللہ دے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور پھر اپنے عالمگیر نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس دے بعد اللہ تعالی دا تعارف کروایا کہ میں اللہ دا رسول ہاں تے اللہ دی شان کے، سبحان اللہ۔ ہر نبی جب نبوت کا اعلان فرمایا تو رب دی شان بیان کی تھی، رب دا تعارف کروایا۔ اسے طرز دے مطابق، اسے طریقے دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان فرمایا، اور پھر اللہ تعالی دی شان بیان فرمائی کہ میں رسول ہاں، کہندہ رسول ہاں، کہیں میں کو بھیجے، ان کا تعارف کرایا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کریم دا رسول الیکم تواڈی طرف، تسا سارا دی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کریم دا میں رسول ہاں جہاں دی ملکیت دے اندر آسمان اور زمین، سبحان اللہ۔ رب دا تعارف کرائے، کمال درجے دا تعارف کرائے۔ الذی او اللہ کریم لہو ملک السماوات والارض، اللہ دی او ذات ہے جہاں دی بادشاہی آسمانات ہے، جہاں دی بادشاہی زمینات دے اندر ہے، جہاں دی بادشاہی آسمانات ہے، زمینات لا الہ الا ہو، اس دے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے
خوبصورت انداز دے نال دسائے عبادت دے لائق ہوئے جندی زمینہ تے بادشاہی ہوئے، عبادت دے لائق ہوئے جندی آسمانہ تے بادشاہی ہوئے۔ قرآن عرض دے اندر اور آسمانہ تے کوئی بھی یوجیاں ہستی نہیں اللہ کریم دے علاوہ جندی آسمان اور زمین دے ہوتے حکمرانی تے بادشاہی ہوئے، جب یوجیاں کوئی نہیں تو لا الہ الا ہو، عبادت دے لائق بھی سوا اللہ دے اور کوئی نہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، زمینہ دے ہوتے بھی ہوں دی بادشاہی، آسمانہ تے ہوں دی بادشاہی، آسمانہ دے ہوتے جتنی مخلوق ہے انہاں دے ہوتے بھی بادشاہی اللہ دی، تے زمینہ دے ہوتے جتنی بھی مخلوق ہے انہاں سارا دے ہوتے بادشاہی اللہ کریم نے۔ اس واسطے ان دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر سونے نبی کو انداز ہی ایسا دیتا ہے، بے مثال انداز، جتنا لا الہ الا اللہ دی دعوت ہے، جتا لا الہ الا اللہ دا تذکرہ ہے، اتھائی اللہ کریم نے اگوں یا پچھوں اپنے صفات ذکر فرمائیں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ، یہ تعارف نبی دے سوا کوئی کرا سکتا ہی نہیں۔ اللہ کریم لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی سجدہ دے لائق نہیں، کوئی طوافہ دے لائق نہیں، کوئی پکارن دے لائق نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، نفع دیون والا کوئی نہیں، نقصان دیون والا کوئی نہیں، مصیبتاں ٹالن والا کوئی نہیں، دھیاں تے پتر دیون والا کوئی نہیں، یہ سارے خزانے اللہ کریم کو فرمایا اللہ اللہ، او اللہ کریم دی ذات لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہ اللہ کریم۔ یہ تو یہاں سے رک نہیں گئے، او دی شان الحی، لا الہ الا اللہ کا تذکر آئے تے نال بعد دے اندر اللہ دے صفتہ ذکر کیتے گئے۔ کون عبادت دے لائق ہے؟ اللہ کریم شان دیے ہو الحی، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، سبحان اللہ، ہو الحی، اندھے تے موت کوئی نہیں، آبادن آبادا، ہمیشہ ہمیشہ راضی، اور دنیا دے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جندی شان ایک دیوار کوئی اور خیال دے اندر، دوجی دیوار اور خیال دے، ایک دیوار صحت ہے، دوجی دیوار بیماری۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کریم دا ہر دی کو جیاں، ہو الحی، او زندہ ہے، انہیں تے موت کوئی نہیں، سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والے۔ دنیا دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اپنی صحت دے اندر محتاج ہے اللہ کریم دی، وہ اپنے ساواں دے اندر محتاج ہے اللہ کریم دی، وہ اپنے زندگی دے اندر محتاج ہے اللہ کریم دی، تے اللہ کریم کہندا محتاج نہیں۔ ہر بندہ اپنے وجود دے اندر محتاج ہے، فرشتہ اپنے وجود دے اندر محتاج ہے، جن اپنے وجود دے اندر محتاج ہے، بندے انسان اپنے وجود دے اندر محتاج ہے، نباتات اپنے وجود دے اندر اللہ دی محتاج ہے، اور حیوانات اپنے وجود دے اندر اللہ کریم دی محتاج ہے، اپنی زندگی دے اندر اللہ کریم دی محتاج ہے۔ اللہ کریم واجب الوجود، اپنے وجود دے اندر کہندے محتاج نہیں، سبحان اللہ۔ وہ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ واجب الوجود کو آدن جرا اپنے وجود دے اندر کہندا محتاج نہ ہوئے۔ دنیا دے اندر نظر بناؤ جتنے وجود تو کو نظر آسر، وہ وجود موجود نہ کہندی رحمت دے نال،
او وجود موجود کہندے وجود دیون دے نال خود بخود موجود کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم دی شان ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ خود ہے اپنی ذات دے اندر اپنے صفات دے اندر وہ کہندا محتاج نہیں. سبحان اللہ. اپنی رسالت کا اقرار کرایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، عالمگیر نبوت کا اعلان فرمایا، عالمگیر رسالت کا اعلان فرمایا، پھر رب کریم دا تعارف فرمایا کروایا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. تے اللہ کے قوادن اللہ کون ہے، او معبود ہستی کون ہے، باقی کیوں عبادت دے لائق نہیں، او کلا کیوں عبادت دے لائق ہے. صفات بیان کیتے گئے، اللہ دا تعارف کرایا گیا کہ جیرے جیرے صفتوں اللہ دے اندر ہیں او کسے مخلوق دے اندر نہیں. اللہ خالق ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، لہذا مخلوق الہ ہونے دے قابل نہیں. اللہ کری وہ مسئلہ سمجھ آونے نا تے شرک کو جان چھٹ ویسی، شرک کو جان چھٹ ویسی. کوئی ولیاں دے نام دیاں پکارا کریں دے، کوئی ولیاں دے سجدے کریں دے، کوئی نبیاں دے سجدے کریں دے، کوئی نبی کو نافع سمجھیں دے، کوئی ولی کو نافع سمجھیں دے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ آونے کہ اللہ دے علاوہ کوئی ذات مختار نہیں، اے مسئلہ سمجھ آونے کہ او نبی ولی اپنے وجود دے اندر اللہ دا محتاج ہے. رب کعبہ دی قسم ہے کوئی بندہ بھی شرک نہ کرے سی یہ مشرک اس واسطے بنوے لوگ کہ لوگوں کو این پاسے توجہ ہی نہیں کہ سب ساری دی ساری مخلوق ہے تے مخلوق اپنے خالق دی محتاج ہوندی اپنے وجود دے اندر. جب وہ محتاج ہے تا عبادت دے لائق نہیں. وہ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ موٹا مسئلہ ہے. فرشتے ہوئے محتاج، انسان ہوئے محتاج، جن ہوئے محتاج، سب محتاج ان اللہ کریم دے. کیوں کہ مخلوق ہے. اسے کو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہاں دی تسا پکارا کریں دے لا یخلقون شیئا او ذرہ ہی پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ہم یخلقون او خود مخلوق ہیں، او خود پیدا کیتے گئے. اتنا اس لفظ دے نال اے سمجھ بھی آ گئی کہ لوگ اس دور دے لوگ جرے آدن نا مکے دے جرے مشرک آن او بتاں دی پوجا کریں دے ہیں. اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا جنہ دی تسا پکارا کریں دے وے لا یخلقون شیئن او ذرہ ہی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یصنعون او تا خود مصنوعی چیز ہے، انہاں کو تا بڑھایا گیا ہے، انہاں کو تا گھڑا گیا ہے، انہاں دا پتھرہ نال وجود تراشا گیا ہے. یصنعون نہیں فرمایا، یخلقون فرمایا ہے کہ او مخلوق ہی نا پیدا کیتے گئے ہیں، لہذا عبادت دے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ سے سارا کو اپنی پہچان نصیب کرے. پہچان نصیب تھی گئی. اللہ دی قسم ہے بندہ جان دیون واسطے تیار تھی ویندے اللہ نال شریک نہیں کرے. اللہ دے پیغمبر نے اللہ کریم دی پہچان کروائی، دعوت دیتی لا الہ الا اللہ، اور صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ کے سنایا، نال نال دسایا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. او خود بھی قائم اور کائنات ساری کو قائم رکھن والا اللہ، خود بھی قائم ساری کائنات کو قائم کرن والا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، نیند آونا تو درکنار رہ گیا. اللہ کریم الہ ہے تے الہ دے صفات دے وچوں ایک صفت الوہیت ہے کہ الہ او ہوتا ہے جے کو نیند نہ آوے. سبحان اللہ. جے کو نیند جنہ جنہ دیا پکارا تسا کریں دے
او تن رات کو ستے پے ہوندن او جنہاں دے اتے نیند آ ونجے موت آ ونجے او الہ نہیں ہوندے فرمایا لا تأخذو سنۃ ولا نوم نہ نیند آندی ہے ان کو سبحان اللہ نہ اونگ آندی ہے اللہ کریم کو ایو لا الہ سبحان اس دے سوا کوئی عبادت لائق نہیں فرمایا لہو ما فی السماوات والارض اسے دی بادشاہی آسمانہ دے ہوتے اسے دی بادشاہی زمینہ دے ہوتے رب کریم نے دوجے مقام دے ہوتے فرمایا او لوگو او غیر اللہ دی عبادت کرنے والو اللہ دے سوا کسی اور کوئی الہ سمجھن والو ذرا توجہ کرے فرمایا خالق السماوات والارض بالحق آئے اظہار الحق اللہ کریم نے آسمانہ کو پیدا فرمایا رب کریم نے زمینہ کو پیدا فرمایا کیوں اس واسطے کہ حق کو ظاہر کرے حق ایو لا الہ حق کے لا الہ یا گل حق لہو دعوت الحق سبحان اس دی پکار حق اس دی عبادت حق اس دے علاوہ سب معبودان جائیں بھی معبود بنائے ہو معبودان باطلین سچا معبود ایک اس دی پکار حق سبحان اللہ زمین و آسمان بنائیں اللہ نے لِإِظْهَارِ الْحَقِّ وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل شان دیکھ اللہ کریم نے اے شان کہے نبی کہے ولی دی ہو سکتی ہے نہ سو جب کوئی نہیں تو عبادت لائق بھی کوئی نہیں اردو دے اندر انہا ترجمہ لپیٹ دیندا ہے يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحان اللہ اردو کے معنی جی حال لپیٹ دیتے اساری زبان جی نہیں ایک کبر تک زبان ہے ہاں اللہ تعالیٰ اے جی میں صاف کو تو سب بلٹیں دے نا کہ کریں دے اللہ ای میں بلٹیں دے اللہ ای میں بلٹیں دے ہوں دیکھو نا سورج اونتے تھی نہ ویندے چھاں اگاں تے تھی نہیں ویندی ٹھیک ہے اے بلٹیں دا ویندے روشنی بلٹیں دی ویندی ہے تے سایہ لمبا تھی نہ ویندے اللہ کریم پھر اس روشنی کو مکمل ولیٹ چھوڑے دے رات آمیں دیئے بات اندھیرے کو ولیٹ چھوڑے دے دن آمیں سبحان اللہ ایمیں نہیں جو یکدم روشنی آونجے تے ایمیں بھی نہیں تھے کہ یکدم کہتی ونجے اندھیرا آونجے ایمیں نہیں یہ رب دی شان ہے سایہ آندہ آندہ تو تے تھی ویسی تے پچھا تے تھیندہ ویسی پچھا تے تھیندہ واتوی روشنی شامل ہے سورج نہیں ہوندہ پر روشنی کچھ نہ کچھ ہوندی ہے پھر اس دے بعد اندھیرا چھاندہ میں دے اللہ فرمائے دے ایک کون ہستی ہے جیرا دن تے رات دا نظام چلیں دے جیرا رات تے دن دا نظام چلیں دے ایو الہ ہے اور کوئی الہ اور کوئی الہ نہیں واجی واجی اوہ جان کے پاگل بن کھڑوئے تک علیحدہ گا لے قرآن نے کھول کھول کے مسئلے بیان فرمائے رب کریم نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پیدا فرمائے تو اکو اللہ کریم نے ماں دے بطن دے وچوں ماں دے پیٹاں دے وچوں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق با تدریج اللہ کریم نے پیدا فرمائے درجہ بدرجہ پہلے پانی
والخون بنا، والخون کو لوتھڑا بنا، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ کریم نے فرمایا درجہ بدرجہ اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ پھر میرے مالک نے فرمایا اندھیریاں دے وچ میں پیدا کیتے تو کو ایک اندھیرا نہیں ترے اندھیرے، ایک اندھیرا پیٹ دا، دوجا اندھیرا رحم دا، تریجا اندھیرا مشیمہ دا، تریجا اندھیرا جیندے او پردہ جیندے ہوتے بچہ بلٹا ہویا ہوندا ہے، جیندے ہوتے بچہ بلٹا ہویا، انہاں ترے اندھیریاں دے اندر پیدا جے تو کو کیتا ہے ذالکم اللہ، ایو اللہ ہے۔ سبحان، ہر بندے کو سمجھ آندی، ایندے واسطے مدرسے میں جان دی لوڑ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود دے ہوتے غور و فکر کرو تو آپ کو سمجھ آوے سی۔ سبحان اللہ، ترائے اندھیرے دے اندر اللہ کریم نے بنایا، فرمایا ذالکم اللہ، اے سارے صفتاں ذکر کریں دیاں آخر دے اندر اللہ کریم فرمائے ذالکم اللہ، ایو ذالکم مبتدا اللہ خبر، سبحان اللہ، ذالکم اللہ ربکم خبر ثانی، ذالکم اللہ ربکم، ایو تواڈا رب او جے تو کترے اندھیریاں دے وچوں پیدا کیتا، ایو تواڈا رب ایکو اللہ دے او جے تواڈے واسطے زمین و آسمان دا نظام بنائے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ، صفتاں بیان کرن تو بعد فرمایا ذالکم اللہ، وال خبر دیتی کہ ایو اللہ ہے، ایو تواڈا رب ہے، او لوگو لا الہ، اس اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ الا ہو فانا تصرفون، وہ کنتے پھر میں دے او مالک دے خالق کو چھوڑ کے جائیں تواڈے دے انعامات بارش برسئیے، اس رب کو چھوڑ کے کیرے پاسے ملے ویندے۔ اللہ اکبر، یہ اوکھا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں امام علیہ دے اندر جہالت کرنے دی قیامت دے کوئی آکھے اے میرا اللہ میں کو تیری پہچان نہیں تھی، میں کو کہیں سنایا نہیں، میں کو کہیں سمجھایا نہیں، اللہ فرمائے کہ ساری کائنات کو تجھے دن میں تے کوئی خیال آندا ہی کہیں دا مجھے تو کوئی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا ایک عربی کو تے کو کیویں سمجھ آیا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ امام صاحب واہ جی واہ، یہ کوئی پوچھن دی گل ہے؟ ہاں میں دیہاتی بننا تے سارے گھر دے سامنے کھلا میدان ہے، نہ کوئی گلیاں بنیاں ہویاں نہ کوئی سڑکاں، تے کچی زمین دے ہوتے جے سارے بوئے دے اگوں اساڈے بوئے دے اگوں کوئی بکری ٹر پوے تے میں سمجھ وینا اون دے سنباں دے نشان کولوں پتہ لگ ویندا جو بکری تو گزری ہے، اگر اونٹ گزرے تے میں اون دے قدماں کو آثار الاقدام اون دے قدماں کو میں دیکھ کے سمجھ وینا جو اونٹ ہی تو گزرے، جے بندہ گزرے تے اس دے قدماں کو دیکھ کے میں کو سمجھ آویندی ہے کہ بندہ گزرا ہے، تے اے اتنا بڑا آسمان، اتنی زمین، اے برجاں والا آسمان، تاراں والا آسمان، انہاں تاراں کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، دن کو دیکھ کے، رات کو دیکھ کے، زمین دے اندر نباتات کو دیکھ کے، سونے دے خوبصورت پھلاں کو دیکھ کے، اے نکلدے ہوئے پودا کو دیکھ کے، جدی پتلی جئی سوئی والی کار جب زمین دے وچوں نکلدی ہے پھر او پیداوار ہو ویندی ہے اور وہ تنا بن ویندے مضبوط ہو ویندے پھر وہ پھل دیندے، اتنا سب چیزاں کو دیکھ کے میں کیویں نہ خدا کو تسلیم کراں، میں کو سمجھ آ گئی کہ سوا اللہ دے کوئی پیدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ سب چیز وفی کل
شیء لہ آیۃ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر ایک چیز اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کریں دی ہے. اے سمندر اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت ہے، دریا اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دے، نباتات اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دے، حیوانات اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دے. اے بندہ خود اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دے. ایندی خوبصورتی اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دی ہے. ایندا کالا پن اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دے. ایندی سفیدی اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دی ہے. اور ایندی صحت اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دی ہے. ایندی موت اللہ دی قدرت دے اوتے دلالت کرے دی ہے. پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے او بدقسمت نہ سمجھے، علیحدہ گل ہے. اللہ دے پیغمبراں نے سمجھاون دے اندر کوئی کسر نہیں. سبحان سبحان اللہ. ایک ایک چیز اللہ دی قدرت دی دلالت، اس دی وحدانیت تے دلالت کریں دی. سبحان اللہ. میرے مالک نے فرمایا رات دے اندھیرے دے اندر، ترائے اندھیرے دے اندر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او اللہ کریم دی ذات، هو الذی یصورکم، تواڈے نقشے بنیندا ہے، تواڈیاں تصویراں بنیندا ہے. چھوڑے بس چھوڑے. هو الذی، او اللہ کریم دی ذات، یصورکم، تواڈے نقشے بنیندا ہے. یصورکم کتھاں نقشے بنیندا ہے؟ جتھا کوئی بھی دیکھ سکدا نہیں، کوئی دیکھ سکدا. یصورکم فی الارحام، دنیا دے اندر اگر کوئی نقشہ بناوے، کارخانے دے اندر اندھیرا ہو ونجے، کاروبار ٹھپ ہو ویندے نہ رک ویندے نہ، لیکن اللہ کریم اندھیریاں دے وچوں نقشے پہ پیا بنیندے. یصورکم، تواڈیاں صورتاں پیا بنیندے. سبحان اللہ. اور تواڈے نقش نین پیا بنیندے. ماں دے اوتے چہرہ گیا ہے، ہاتھ پیو والی کارم. سبحان اللہ. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نہ کہیں بندے دا اختیار، نہ ماں دا اختیار، نہ باپ دا اختیار، نہ پیر دا اختیار، نہ مرشد دا اختیار، کہیں دا اختیار نہیں. ما یشاء، جیویں چاہتا ہے. سبحان اللہ. اون دی مرضی ہے ادھورا بناوے، اون دی مرضی پورا بناوے، اون دی مرضی سونا بناوے، اون دی مرضی کوڑا بناوے، اون دی مرضی. وہ مالک ہے، خالق ہے، کہے کو پتہ ہی کوئی نہیں. دوویں دعا منگدے اللہ دے دربار دے اندر. دعو اللہ ربہما، اے میں اللہ دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا، اگر تے میں کو پتر سونا چڑھتا صالحاً صحیح سالم ہوئے، سالمان العیب، عیبہ کل صحیح سالم ہوئے. تا صالحہ دا کیا ترجمہ؟ سالمان العیب، عیب کلو سالمان العیب، عیبہ کلو بری ہوئے، عیبہ کلو عیبہ کلو پاک ہوئے، عیب نہ ہوئے. اے اللہ یو جہاں تیسا کو پتر دیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اسا تیرے شکر گزار بنداں دے وچوں بنوے. ماں بھی دعا منگدی بیٹھی ہے، باپ بھی دعا منگدا بیٹھا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا، جب اللہ انہاں دعا کو یعنی گھر والی کو تے گھر والے اللہ کریم انہاں کو جلے پتر عطا کریندا ہے. پہلے ڈٹھا ہویا نہیں، جے ڈٹھا ہوندا تیں نہ آکھے نہ لکھو، پہلے ڈٹھا ہویا. سبحان اللہ. کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب پرانے لوگ انتے پرانی گالی کریں دیں، مشینہ آ گئے الٹرا ساؤنڈ دے نال ہن سب چیز معلوم تھی ویندی ہے. نہیں معلوم تھی نہیں، بس صرف یہ کچھ پتہ لگتا ہے کہ بچہ ہے، صرف یہ کوئی پتہ لگتا ہے بچی ہے یا بچہ، بھئی دے کول زائد نہیں، وہ مالک جان دے اے کو پیدا کیتا ہے میں اللہ نے. اور اے اگو ونج کے نیک بنسی یا برا بنسی، ماں پیو دا خدمت گزار ہو سی یا پیو ماں دا نافرمان ہو سی، اے دنیا دی کوئی مشین دسا نہیں سکتی. میرے رب کو پوری زندگی دا علم، کوئی مشین نہیں دسا سکتی.
سونے نبی نے فرمایا ہے جیلے 4 مہینے تھی ویندے اللہ دے فرشتے مقررین رزق بھی لکھی جویندے اجل بھی لکھی جویندی ہے بدبخت ہونا لکھی جویندے نیک بخت ہونا لکھی جویندے دنیا دی کوئی مشین انہاں دے وچوں ایک گل ہی نہیں دسدی اون دی آنکھ صرف ظاہری وجود تک محدود ہے میرے رب دا علم ظاہر و باطن دے اوتے سبحان اللہ محیط ہے ہر چیز دا احاطہ کرنا واللہ بکل شیء محیط ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ جتنا دساوے کسے دا محیط علم کوئی ایک اندھی شان ہے یا منے سو کے نا سبحان اللہ رب کریم نے فرمایا فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکا اللہ جل سونا پتر دے دیں دے وقت کہ کرے لین ہتھاں دے وچ کالے گانے جو نظر نہ لگ ونجے منہ دے اوتے اور نقطہ لا دے دین گلاں تے سرمے دا نقطہ لا دے دین جو عیب نہ لگے متھے دے اوتے کالا نشان لا دے دین جو نظر بد کولو بچا او جائیں دتے محافظ وی ہوئے او جائیں دیتا ہے اس دی شان اللہ دی شان حفاظت کرنے والا حافظ اس دی صفت اللہ علی کار کوئی حفاظت کر سکتا نہیں واہ جی واہ لیندے میں نا تساں لو نہ لو جڑیاں بڑھیاں بیٹھی ہیں نا انہاں کول تساں نہیں پائی سکتے بال جو جمے دھوے سن کمرے دے بھی جوڑا کو نہ کہ پیر کیوں نہیں دھویں دے اکھے ایندے تو پرندہ نہ لنگے ایندے تو کتنا نتیوے پرندہ نہ لنگے بہر اللہ سارے بہت سارے توہمات دیاں بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے قرآن پاک دے نزدیک آؤ سنگے سارے شے ختم آیا سنا نبی سارے دے سارے بیماریاں ختم فرمایا یامرون بالمعروف نیکی دا حکم کرنے والا نیکی دا حکم کریں دے وینہا عن المنکر تے منکرات کو نہ کرو کہیں دے ویحل لهم الطیبات پاکیزہ چیز کھانا دا حکم دیں دے اترے سے سبحان وَيَزَوَانُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ اغلال دن او جرے زنجیران دے اندر پیو ڈاڑے دے او بڑھائیوں یا رسمہ دے اندر جرے جکڑے ودیان آیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم او جکڑنا ختم او زنجیران ٹوٹ گئیاں لیکن ساری بد قسمتی ہے سادہ جوان کڑے پاتی ودے سادہ جوان گل دے اندر رسیاں گھتی ودے یہ اللہ دا پیغمبر مٹاون آیا والاغلال جتنے زنجیران تے جتنے کڑے تے جتنے چیزاں ہیں نا یہ سارے اللہ دے پیغمبر توڑ دیتے سبحان اللہ اللہ دا قرآن دسیں دے فلما آتاہما کی میں آدھے فلما اللہ تعالیٰ نے جب انہوں کو بیٹا انہوں روحاں کو عطا کی تھا جعلا لہو شرکا سارا صرف منوائس سارا صرف منوائس تے نال لیٹ رکھ دیتے سے نظر جے تک تا پوچھے سو نہیں اے تک لیٹ کپے سو نہیں یاد ہے مولی صاحب مسئلے فل اللہ دی توحید دے ہون کوئی مشرک ہے بلکہ حدیث پاک ہے کیا دے حدیث پاک ہے کہ میری امت مشرک نہ ہو سی کہ ہے بھی کوئی ایک ہے حدیث ہی چیزیں سرے کو لے حدیث ہے کوئی کہ میں کو تمہارے اندر شرک دا خوف کوئی تو سب مشرک نہ ہو سی گل کوئی بہت عجیب گال ہے سارے دور دی کہ جیرے کوڑیاں گالی ہونے نا جلدی پھیل گئی تے جیرے سچیاں گالی ہونے نا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے بیان فرمائے غیر اللہ دے نا دے طرف نسبت نہ کرائے عبد اللہ نہیں رکھنا
عبد منات نہیں رکھنا. گل سمجھے بیٹھے؟ اللہ نے صورتاں بنائی، اللہ نے تو وجود بخشایا، فرمایا اپنی امت دا حق ہے کہ نہ ایو جیاں رکھے نے جندی اضافت اللہ کریم دی طرف ہوے. عبد اللہ، عبد الرحمن. اللہ دے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ نا ذکر فرمایا کہ عبد اللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو. رحمان دی طرف نسبت، اللہ دی طرف نسبت، رزاق دی طرف نسبت. عبد الرزاق، عبد الشکور، عبد الودود. ساڈے ہاں اللہ دے رحم فرماوے، نا خدا دا صفاتی نا تے بگڑا کے سنے دے. بہرحال ٹائم کو نہیں میرے سامنے فرمایا هو الذی یصورکم. او اللہ کریم جرا تصویراں بنیندا ہے، تواڈے نقشے بنیندا ہے. فی الارحام، ماواں دے پیٹاں دے اندر. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جویں چاہندا ہے. لا الہ سبحان اللہ. یہ کیڑا سونا مسئلہ ہے. او جے سونیاں تصویراں بنائیاں نا، او تیرا سونا متھا بنائے، زبان بنائے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو. نہیں کوئی معبود سوا اللہ کریم نے. فرمایا ایو معبود ہے جے تواڈیاں تصویراں بنائیں، جے تواڈا متھا بنایا ہے اس دے سامنے ٹیک، جے تیرے ہاتھ بنائے اس دے سامنے اڈ، جے تیری زبان بنائی ہے اس دیاں پکاراں کر، جے تے کو مال لیتے اون دے ناں دیاں نیازاں نے، اون دے ناں دیاں منتاں من، اون دے ناں تے منوتیاں نے. اللہ کریم دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے. کوئی بھی تیرا خالق نہیں، مالک نہیں، لہذا عبادت دے لائق. اللہ دے پیغمبر نے اللہ سونے دا تعارف کروائے، فرمایا لا الہ الا ہو. اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. میرا مالک زمینہ دا مالک، آسمانہ دا مالک. او جڑے متصرف بتا کو سمجھی کھڑوتے ہیں 360 لا بنائی کھڑوتے ہیں، انہاں کو یہ گل کی پچتی ہے، انہاں کو نہیں پچی. آکھن لگے تعجب کیتا انہاں نے، عجبوا ان جاءہم منذر منہم. انہاں دے وچوں ڈرا مڑا لا گیا. یہ گل تعجب خیز انہاں واسطے بن گئی. آکھن لگے اساں تے کو نبی منن واسطے تیار نہیں. کیویں نبی منوں؟ تو تا سارے وچوں. انہاں کو پتہ ہی حضرت ابراہیم بھی بشر ہے، حضرت موسیٰ بھی بشر ہے. یہودی بھی منے نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی، مشرکین مکہ منے نے جو ابراہیم اللہ دا نبی ہے. لیکن زید دی وجہ کو محمد مصطفیٰ کو نہیں مننا. پتہ انہاں کوئی جو سارے نبی اللہ دے بندے ہونے. سبحان مخالفت کی تھی اللہ دے پیغمبر دی سامنے کھڑی. ٹھیک ہے ٹھیک بس بتا لے بندے ان تے ان تے دیکھن دی لوڑ کوئی جی. کتاب دے دعوت دیتی جب اللہ دے پیغمبر نے. سبحان میرا دوست آج تادری دے پیچھے نماز نہیں تھی دی. کیوں؟ اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا ہے، اللہ دی کتاب دی طرف سے دیندا ہے، قرآن دی طرف دعوت دیندا ہے. اے پتری ہو گئے. اس قسم دی گالی اس دور دے اندر آقا کے صحابی ہے. کیا کھا؟ صحابی. سونے محمد مصطفیٰ کو قذاب آقا، مفتری آقا، مجنون آقا، اے سارے برے الفاظ آکھے. لیکن سونے نبی دے رستے دے اندر کوئی گل رکاوٹ بنی کوئی نہیں. جلے توحید بیان کرے سونا تول کئی شے تواڈی نہ چھٹی. کوئی گھر تے علی سی، کوئی ذات تے علی سی، کوئی تواڈے پیشے تے علی سی، کوئی تواڈے تے علی سی، کوئی تواڈی شکل و صورت تے علی سی. کیونکہ مشرک کول دلیل تا ہوندی نہیں جو دلائل پیش کرے او اس قسم دے خباثت کرے. آکھن لگے یہ طیف دی وڈی بستی اور مکہ مکرمہ دی وڈی بستی، انہاں دوہاں دے وچوں ایو محمد رسول اللہ نبی بن گئے. آپ نے میں پہلے دسایا 3 سال تک انفرادی دعوت لیتی. پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اگو تے نکلے آپ نے اگو تے دعوت دیتی ہے اے جی میں جماعت والے اے اپنے علاقے دے اپنی مسجد دا گشت اندرونی تے وات بیرونی آپ نے مکہ دے اندر پھر آپ طائف دے وچ نکلے والی انشاءاللہ طائف والا بات کری بیان کرے ہمیں لگاتار تو جلدی دے نال تشریف لینا اے کرو یہ لگاتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت اور آپ دی سیرت طیبہ دے انشاءاللہ میں چند جمعے بیان کرے سا کہ اللہ دے پیغمبر نے اس توحید دی خاطر کتنے تکلیفیں برداشت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ دی الوہیت بیان کی تھی قوم مخالف اپنے رشتہ داران نہیں مننا مخالفت دا دور مشرکین مکہ نے وفد بھیجا ابو طالب دو کہ تسا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ لا الہ الا اللہ دی دعوت دے بنا چھوڑ دے وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آئے ابو طالب نے کہا بیٹا آج وفد آیا ہے اور انہوں نے یہ خواہش ہے کہ تسا اللہ تعالیٰ دی شان بیان کرو لیکن سارے معبوداں دے اختیار دی نفی نہ کرو لیکن پیغمبر دی تبلیغ دی ابتدا اتو ہوندی ہے کہ لا الہ اللہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہر پیغمبر دی یہ دعوت ہے ڈاہ قبیلے یا نو قبیلے اے سارے دے سارے اکٹھے ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف اللہ دا قرآن دسیں دے ہم ابرمو امرن فإنا مبرمون اللہ دا قرآن دسیں دے اے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے دار الندوہ دے اندر بے کے اجلاس کیتا مشورہ کیتا جو محمد کو قتل کر لو نراسی محمد الرسول اللہ تے نو سی دعوت لا الہ الا اللہ یہ دعوت ان کو ویسی رب کریم نے فرمایا ام ابرمو امرن اے گل دے تے پکے ہو گئے تہیہ کر گیتا انہاں نے عزم کر گیتا جو محمد کو مرے سو اللہ کریم فرماندا اننا مبرمون تے اسا عزم کیتا جو محمد کو بچاونا ہے سبحان محمد کو سا آئے میرا سونا پیغمبر جتنے حالات بھی آمنن بکو ربون دی قسم فکر کرن دی کوئی ضرورت نہیں میں اللہ تے کو پیدا اس واسطے کیتا ہے جو مشن مکمل تھی سی اے سارے دے سارے تیرے دشمن ہوئن کوئی پرواہ نہیں انہاں سارا نے مشورہ کیتا ابو طالب کو پتہ لگ گیا جو ہن میں کلا محمد رسول اللہ دی حفاظت نہ کر سکتا اس نے اپنے نال دو قبیلے رلا دیتے قبیلہ مطلب اور قبیلہ قریش انہاں دو قبیلہ کو اپنے نال رلا دیتا کہ محمد رسول اللہ دی حفاظت کرنی ہے ما تحت الاسماء اعلان ہو گیا قبیلہ دے طرفوں کہ انہاں کو رشتے گھنو ہی نہیں دے ہو ہی نہیں یہ پتہ تا ہی تھی لگتا ہے دین دا صرف سونے نبی نال نہیں یہ پورے قبیلے کو رشتے گھنو ہی نہیں دے ہو ہی ہاں تے انہاں دے ہوتے کوئی کھاون پیون دا سامان بیچو ہی نہیں جے انہاں دے وچوں کوئی تاجر انہاں انہاں کو سامان گھنو ہی نہیں سوشل پیکار ہن مولوی آدھے مسیت نہ ونجے خیر ہے تو جی آدھے میں منے ہر کام کرے سا اللہ فرماتا ہے میں کو رازق نہیں سمجھا تیرا خالق رازق مالک مایا اپنے نبی دی سیرت تے چل پھر دیکھ کہ میں اللہ تعالی غیبی نصرت تے امداد کیویں
بھیجے سارے قبیلے ایک پاسے دو قبیلے ایک پاسے ابو طالب بستر بنے دا رات کو اور آدھائے محمد تو ہی بسترے دے سم کو ہیں لوگوں کو پتہ لگ میں کہ یہ بسترے دے ہوتے سونے نبی نے سمنے عشاء دے بعد جب تھوڑا وقت گزر میں آئی ابو طالب کو نیند نہیں آندی ابو طالب ابو حضرت محمد الرسول اللہ کو بسترے کو اٹھا کے اور بسترے دے ہوتے یا اپنے بسترے دے تے خود محمد دے بسترے اللہ اکبر آمنہ دی وفات تو بعد حضرت آمنہ دی وفات تو بعد عبد المطلب دے پرورش دے اندر آئے سونے نبی عبد المطلب دے جلے بنجن دا ٹائم آیا سونے محمد دا حق ابو طالب دے حق دے اندر دے کے آخا ابو طالب دا خیال کریں ورنہ دن قیامت میں تیرے کو بڑی حفاظت کی تھی لوگ آئے بائیں شائیں کریں دے رہا کوئی حرج نہیں حقیقت کو تسلیم کی تھا ابو طالب نے حفاظت کی تھی دیوار ڈو نہیں ہفتہ ڈو نہیں مہینہ ڈو نہیں ایک سال نہیں 3 سال بائیکاٹ 3 سال کتنی بائیکاٹ 3 سال ابو لہب انہاں دے نال نہیں رلا ہوا دوجھاں دے نال رل گیا حالانکہ سگا چاچا ہے ابو لہب ابو جال سگا چاچا نہیں ابو لہب نبی پاک دا سگا چاچا یہ علیحدہ ہو گیا 3 سال مسلسل بائیکاٹ رہی اور ایک بندہ عمرو بن ہشام او رات دی تاریکی دے اندر کچھ نہ کچھ کھانا دے ویدا او آیا زہیر کو اور اس کو آکھا کہ تے کو ترس نہیں آندا تو آپ کا رج کے سامنے اور تیدا ماما ابو طالب اور اس دے سارا کنبہ فاقہ دے اندر مبتلا ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور باقی مورخین لکھا چمڑا تک کھا دا ہی نہ لوگا اے حالت بن چکی لا الہ الا اللہ دی دعوت تو بعد کتنے سال گزر گئے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگ بیٹیاں ابو لہب دے بیٹا دے نال نکاح تھیا ہویا توڑ دیتا انہوں نے منگنی ختم بدتمیزی بھی نال 3 سال گزر گئے آخری ایام دے اندر 5 قبیلے جڑے ہن انہاں دے سرداراں نے اکٹھا ہو کے اس عہد کو اس معاہدے کو توڑنا واسطے کھڑے ہو گئے اودے چ ابو البختری بھی ہے اودے چ ابو البختری ایک موقع تے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر آ گیا صحابہ دے مقابلے دے اندر نبی پاک نے فرمایا وہ سامنے جڑا بندہ تو نظر آندا پیا نا ابو البختری دا نام ای کو نمبر ہے ای کو نہیں مارنا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ای کو نمبر ہے ایک صحابی آدھے کہ کافر تنال میرا مقابلہ ہوتا رہا ہوندیا ایک موقع یوں جی آیا جو ابو البختری سامنے آ گیا کون آیا میں اس کو للکار کیا کہ ابو البختری تو ہٹ من سونے نبی نے سب کو منع کیتا تیرے احسان ان تو ہٹ من تے کو نہیں مارنا جلے ڈٹھا نا بس ہونا پانی سر تو ٹپ دے دل وچ خیال آیا کہ سونے نبی کو منن والے کو زیادہ ہی دی شان نہیں اس ویلے اس کو قتل کر دیتا جب نبی نے ڈٹھا اور آیا ابو البختری دے سرانی کو اور آکھا کہ آیا ابو البختری میں محمد نے تدبیر کی تھی لیکن اللہ دی تقدیر غالب آ گئی میں تو انہوں کو آکھا نبی نے پوچھا کہ مارے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں ایک بڑا ہٹیندا رہی ہوں یہ ہٹدا نہیں جب ہٹدا نہیں تا پیچھے میں آکھے ہن مومن کو زیادہ دی شان 3 سال گزر گئے 5 سرداراں نے اس عہد دی اس معاہدے دی مخالفت کی تھی آکھن لگے سب پہلے بھی راضی نسے تے ہن بھی راضی کوئی نہیں مکہ مکرمہ دے اندر
وہ سارے مشرک موجود ہیں، ابو جہل اینڈ پارٹی سارے موجود ہیں، یہ پنج سردار مخالف ہن قریب ہی جو جھگڑا تھی ونیا۔ اب ابو طالب تشریف گنایا، ابو طالب آ گیا مکہ مکرمہ دے اندر، آکھن لگے جھگڑا کرن دی کوئی ضرورت نہیں، اپنے اپنی جگہ دے اوتے بہ ونجو۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے نے میں کو خبر دیتی ہے، آکھتے یا امی قد سلط الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک دھیمک کو زمین دے کیڑے کو علا صحیفت قریش، قریش دے صحیفے دے اوتے مسلط کر دیتے، کھا گئے وہ صحیفے کو، جتنے بھی ظلم دے گلنا لکھے ہوئے ہیں سارا کو انہیں ملیا میٹ چکیتا ہے، سوا بھی اسمک اللہم بچ گیا ہے، باقی سب وہ معاہدے دی دستاویز چٹ تھی گئی، وہ کتابت ختم ہو گئی۔ تو میں اندر کول پوچھا کہ تیرے رب نے تک خبر دیتی ہے؟ وہ کہا میرے رب نے، میں تو اتنا شہب ابی طالب دے اندر محصور ہاں، میں کوئی گیا تھا نا بیت اللہ دے اندر، میرے رب نے میں کو خبر دیتی ہے۔ ابو طالب نے آکھا بنو اپنے صحیفے دو بنو، اپنے اس عہد نامے لکھوے دو بنو، اگر میرے بھتیجے نے گل صحیح آکی ہے، اگر اس نے صحیح آکی ہے تو فن چھوڑ دے اس کو، ان کانا کاذبن، اگر وہ جھوٹ ہے تو میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے سامنے پیش کرے تو اسے قتل کر دے۔ ابو جہل دوڑ دا ہویا گیا بیت اللہ دے اندر، لکھا تھا وہ سارا جتنا بھی لکھا تھا انہوں ساری ختم، صرف بسمک اللہم کھڑوتا ہے، او محفوظ، باقی سارا معاہدہ ختم، لہذا معاہدہ ختم ہو گیا۔ وہ جرا انہوں نے اکٹھا لکھائی، وہ صحیفہ لکھائی کہ اندے نال بائیکاٹ انہاں نال، اور 3 سال گزر گئے، اور 3 سالہ تو بعد وہ جرا لکھا تھا ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، اس لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے سونے نبی نے 3 سال تکلیفاں برداشت کی تھیاں، اس لا الہ الا اللہ دی خاطر خون وہایا گیا، اس لا الہ الا اللہ دی خاطر صحابہ نے بھوکاں برداشت کیتیاں۔ آج اسائیں لا الہ الا اللہ پڑھن والے ہیں، اساڑی حالت کے ہے کہ اسا لا الہ الا اللہ دو اللہ دی توحید تو گڑ کر کھڑ دے ہیں، چھوٹے جتنے مسائل دی وجہ کو، چھوٹی جتنی تکلیف دی وجہ کو، یہ اساڑے دوارے واسطے سیرت محمد الرسول اللہ سبا کے کہ اپنے آپ کو اس مسئلے دے ہوتے، اس توحید والے مسئلے دے ہوتے قائم و دائم تے پکا رکھو۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے تے تھوں کل وآخر دعوانا